السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ اب تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج سے انشاءاللہ حالات کے اعتبار سے اولاد کی تربیت پر حضرت کے اسباق شروع کیے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ترتیب وار حضرت کے اسباق شروع کیے جائیں گے۔ آپ سے ادباً گزارش ہے اور درخواست ہے کہ ان اسباقوں کو ہر ایک والدین تک پہنچائے تاکہ وہ اپنی اولادوں کی تربیت کر سکے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے اولاد کی تربیت، پارٹ نمبر 11۔ دوسرا ایک اہم مضمون یہ بیان کرتا ہوں کہ ان تمام عملی تدبیروں کے ساتھ ساتھ نہایت سوز اور دل کی لگن کے ساتھ اولاد کے حق میں دعا بھی کرتے رہیے۔ خدا رحمان و رحیم سے توقع ہے کہ وہ والدین کے دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی پرسوز دعائیں ضائع نہ فرمائے گا۔ اور ایک کڑوی نصیحت کرتا ہوں، یہ میرا سبق کڑوا سبق ہے کہ عام طور سے معاملات کے اندر لڑکیوں کو، بیوی کو، بہنوں کو، بچیوں کو، عورتوں کو بہت کم دیا جاتا ہے، ان کے ساتھ ناانصافی کی جاتی ہے، ان کو دبایا جاتا ہے، ان کو مجبور کیا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے جو حقوق مقرر کیے ہیں، بلکہ بعض علاقے تو ایسے ہیں کہ وہاں لڑکیوں کو میراث دیتے ہی نہیں۔ یہ بہت کڑوی بات کہہ رہا ہوں، اچھے اچھے گھرانوں میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ ہم تو دنیا میں پھرنے والے لوگ ہیں اور دنیا سے الحمدللہ ہمارا تعلق، سبق سننے والے کم سے کم 200-500 تو ہوں گے ہی انشاءاللہ، تو اس سے ہمیں اندازہ لگ جاتا ہے کہ ہمارا معاملہ کہاں جا رہا ہے۔ لڑکیوں کی میراث عام طور سے نہیں دیتے۔ لڑکی کی شادی کر دی اور اس میں خرچ کر دیا 50 لاکھ روپیہ یا 40 لاکھ روپیہ، اور لڑکی کو کہہ دیا بیٹا اب یہ تیرا لینا دینا ہو گیا۔ اب اگر لڑکی پوچھے ابا اب تو زندہ ہے کیسے ہو گیا، تو لڑکے بیکٹ کر دی جاتی ہے۔ تو یہ جو شادی میں آپ نے خرچہ کیا ہے وہ میراث میں سے مائنس نہیں ہوگا، یہ پلس مائنس ایسا نہیں ہوتا، وہ تو آپ کے مرنے کے بعد، آپ مرنے سے پہلے مر گئے۔ اور اس وقت ہاں اگر آپ کو یہ لگے کہ میرے مرنے کے بعد اولاد آپس میں لڑے گی، تو آسان طریقہ یہ ہے کہ بھی سب کو بٹھا کر جو کچھ بھی دینا ہو، جس طریقے سے بھی آپ مناسب سمجھے، اچھا تو یہ کہ سب کو برابر دے دو، بھئی یہ تو میں نے آپ کو مالک بنا دیا، یہ آپ لوگوں کا ہے، باقی اپنے لیے بھی کچھ رکھو، کہ یہ میری ملکیت ہے، یہ میرے مرنے کے بعد میراث کے اعتبار سے جو تقسیم ہوگا اس اعتبار سے تقسیم ہوگا۔ اور یہ کام کر کے کسی کو گواہ بھی بنا دیجئے، اس لیے کہ آج کل اس مارکیٹ، یہ جو مارکیٹ چل رہی ہے دنیا کی، یہ ہیرا پھیری میں ٹاپ 1 ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ کسی زمانے میں جو ہے بہت دن تھے، لیکن یہ ٹاپ 1 ہے یہ ہیرا پھیری کے اندر اس وقت میں۔ اس لیے اس مارکیٹ کے شر سے بچیے، جو اللہ کا حق ہے وہ اللہ کا حق ادا کیجیے۔ کتابوں کے اندر ایک قصہ لکھا ہے، اگر کہ یہ حدیث میں تو نہیں ہے، کہ ایک میاں بیوی تھے، ایک ہی لڑکی تھی ان کی، بہت مال تھا، بہت مال تھا۔ یہ اس قصے سے آپ سے سمجھ جاؤ گے۔ تم بیٹی کا نکاح کر دیا، داماد محترم یہ بھی خوش، بیٹی یہ بھی خوش، اور مال دے بھی دیا بڑے میاں نے، میاں بیوی نے، دونوں نے۔ اب یہ دونوں اپنے گھر میں زندگی گزار رہے ہیں، باپ بیمار ہو رہا ہے، بیٹی کو خیال نہیں رکھ رہی، داماد بھی کوئی خیال نہیں رکھ رہا، ماں بیمار ہو رہی ہے، کوئی خیال نہیں، بڑی پریشانی ہوئی، بڑے پریشان ہوئے۔ تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں نے تو یہ دے دلا کر پھنس گیا۔ کبھی بھی یہ غلطی مت کرنا،
اپنی زندگی میں سب کچھ بیٹے بیٹیوں کو دے دیا اور اپنے لیے کچھ نہ رکھا. یہ کبھی غلطی مت کرنا. یہ ان لوگوں کے لیے نصیحت کر رہا ہوں. چنانچہ بڑے میاں کو کسی نے نصیحت کی کہ تم جو ہے کچھ تدبیر کرو. چنانچہ بڑے میاں کسی تاجر کے پاس گئے اور 1,00,000 سونے کی اشرفیاں لے کر آئے اور پھر 10 ڈبے بنائے اس کے، اور پھر ان دونوں کو بلایا، داماد کو اور بیٹی کو بلایا اور بلا کر کہا کہ دیکھو میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے، یہ ڈبہ کھولو. وہ ڈبہ کھولا، اشرفیاں سونے کی. دوسرا کھولا، وہ بھی اشرفیاں. تیسرا کھولا، اس کے بھی وہ بھی اشرفیاں، وہ بھی اشرفیاں. اب جو ہے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان میں فرماتے تھے کہ بھی عیسیٰ پیر، موسیٰ پیر، اور آگے کا جملہ میں نہیں کہتا، یہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت کہتے تھے اپنے بیانوں کے اندر، بھرے مجموعے کے اندر. لیکن اب میری زبان پر وہ جملہ آ نہیں رہا ہے کہ میں میرے ابا کی بات کیسے نقل کروں کہ میں تو ان کے ذات پوری زندگی میں نے گزاری. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے ان دونوں سے کہا، داماد سے اور بیٹی سے، کہ دیکھو یہ مال ہے میرے پاس، یہاں رکھتا ہوں، جب میرا انتقال ہو جائے تو یہ جو ہے تم لوگوں کا ہے، لے لینا. اب یہ مال کی گرمی چڑھی، انہوں نے جو ہے خدمت کرنی شروع کی، خوب خدمت کی. بڑے میاں خوش. یہ تو قرضہ لے کر آئے تھے. چنانچہ سارا قرضہ بڑے میاں نے دے دیا اور اس میں پتھر بھر دیے اور پھر ہر ایک ڈبے کے اندر ایک نصیحت کی بات لکھ دی. بڑے میاں کا انتقال ہو گیا، بیٹی بھی خوش، داماد بھی خوش، مال ملے گا. انہوں نے جو ڈبہ کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا، جو ماں باپ اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو سب چیز دے دیتے ہیں، اس میں نے پتھر رکھے ہیں، ان پتھروں سے ان کے سروں کو پھوڑ دو کہ غلطی مت کرنا، میں پھنس چکا ہوں. یہ بڑے میاں نے لکھا. 2 اپنے بیٹے بیٹیوں کو آپ دیجئے، اپنے حیاتی میں دینا چاہتے ہو ضرور دیجئے، تاکہ آپ کے سامنے آپ اپنی آنکھوں سے خوشحالی دیکھ لیں. لیکن یہ نہیں کہ آپ نے سب کچھ دے دیا، اپنے لیے بھی رکھیے اور پھر اس کے بارے میں کہہ دیجئے بھئی ان چیزوں کا تو میں نے آپ کو مالک بنا دیا ہے، یہ میری چیزیں جو ہے میرے مرنے کے بعد میراث میں تقسیم کرنا. بقیہ تفصیل